واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. گزشتہ خطبہ جمعہ کا سبق آپ کو یاد ہی ہوگا کہ گناہوں کے اور زنا اور بدکاری کے کہاں کہاں نقصانات اور اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلا اثر ہوتا ہے اس گناہ کا ہماری نیکیوں پر کہ یہ گناہ انسان کی نیکیاں لے ڈوبتا ہے. دوسرا اثر ہوتا ہے انسان کے ایمان پر کہ انسان کے ایمان کو کم کرتا ہے اور کم کرتا ہے اور کم کرتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے دل میں نفاق آتا ہے اور ایمان ختم ہو جاتا. تیسرا حملہ ہوتا ہے انسان کے دل کے اوپر کہ انسان کے دل پہ نقطہ لگتا ہے, دوسرا لگتا ہے, تیسرا لگتا ہے, چوتھا لگتا ہے. یہ باز نہیں آتا تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے. تیسرا اثر ہوتا ہے اس کے وجود کے اوپر, جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی, بے چینیاں آتی, بے سکونیاں آتی. اس کے بعد حملہ ہوتا ہے اس کی اولاد کے اوپر, اس کی نسل بگڑتی ہے, بیٹیاں گھر سے بھاگتی, بیٹے بے راہ روی کا شکار ہوتے, اولاد اس ماں اور باپ کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی. چوتھا اثر اس کے خاندان پہ ہوتا ہے. پانچواں اثر پھر پورے ماحول کے اوپر ہوتا ہے. چھٹا اثر حکومتوں پہ, ایوانوں پہ, اقتدار پہ, بر و بحر کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کی موت کے اوپر اثر ہوتا ہے. پھر قبر میں یہ اثرات ساتھ جاتے. قیامت کے دن یہ اثرات انسان کو اللہ کی نگاہ میں گرا دیں گے اور صراط کے پل کے اوپر پاؤں رکھنے کے لائق نہ رہے گا کہ سیدھا جہنم میں جا کے رہے گا. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو صرف مایوس نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آج کی خطبہ جمعہ میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی جائیں گی کہ اگر وہ اپنا لی جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ انسان اس گناہ سے بچ سکتا ہے انشاءاللہ. چلیے آغاز کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے.
ایک بھائی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ اب غلطیاں تو ہو چکی ہیں، گناہ تو کر بیٹھے ہیں، اب آپ نے بتلایا کہ یہ نقصانات اور اثرات ہیں، اب اس کا حل کیا ہے؟ غلطی تو ہوگی، چلیے میں کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں چند موٹے موٹے حل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ شاید کسی کے دل پہ اثر ہو جائے اور وہ اس اثر کی وجہ سے اس گناہ سے باز آ جائے۔ پہلا حل کیا ہے کہ انسان اس گناہ کے انجام بد کے اوپر نگاہ رکھے۔ مجھے بتلائیے، ذرا جواب دیجئے گا، کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں تباہ ہو جائیں؟ نہیں، تو پھر اس گناہ کے قریب مت جاؤ۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے؟ نہیں، پھر اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل سیاہ اور کالا ہو جائے؟ نہیں، اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اوپر مہر لگا دی جائے؟ نہیں، تو پھر اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے جسم اور وجود کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں جن کا ہمارے بڑوں نے نام بھی نہیں سنا تھا؟ نہیں، اس کے قریب نہ جاؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بے چینی اور بے سکونی کی زندگی بسر کرو؟ نہیں، تو پھر اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی گھر سے فرار ہو جائے اور بھاگ جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے؟ نہیں، تو پھر اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا خاندان بگڑے، تمہارے گھر کا ماحول بگڑے؟ نہیں، تو اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کیا دل چاہتا ہے کہ موت کے وقت جان حلق میں اکڑی ہو اور زبان کے اوپر کلمہ نہ آ سکے اور موت انتہائی بدترین ہو؟ نہیں، تو پھر اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کیا چاہتے ہو کہ قبر میں عذاب آئیں، بچھو اور سانپ آ کر ڈسے؟ نہیں، تو پھر اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کیا چاہتے ہو کہ اللہ کی نظر میں گرا دیے جاؤ؟ کیا چاہتے ہو کہ حشر کے میدان کے اندر رسوا ہو جاؤ؟ کیا چاہتے ہو کہ صراط کے پل کے اوپر کوئی روشنی نہ رہے اور ایک پاؤں رکھتے ہی جہنم کے اندر گرا دیے جاؤ؟ نہیں، اگر یہ انجام بد اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی انسان رکھے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب جائے گا۔ یہ پہلا حل ہے۔ پچھلی قوموں کی حالات دیکھ لیں، ان کے انجام بد دیکھ لیں، اللہ نے بیان کیے، تو کبھی بھی انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ پہلا حل ہے۔ پہلا حل سمجھ میں آ گیا؟ کیا ہے؟ ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ اس کے انجام بد کو، اس کے انجام کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے۔ حل نمبر 2، دوسرا حل اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ۔ یہ دو آیتیں میں نے پڑھی۔ سورت کا نام الزمر ہے۔ اب اس کو کھولیں۔ میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ ان 2 آیات کا ترجمہ گھر میں جا کے اطمینان سے پڑھیں، دل کو سکون ملے گا، دل کو سکون ملے گا۔ سکون کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں بندے تو نے گناہ کر لیا ہے، کیا کیا ہے تو نے؟ اللہ بدکاری ہو گئی، اللہ علم نہیں تھا، شیطان نے بہکایا، وسوسے ڈالے، میں بے راہ روی کا شکار ہو گیا، ناجائز تعلق قائم کر لیے، حد سے تجاوز کر گیا، اے اللہ قتل بھی ہو چکا، اللہ یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ اللہ کہتی ہے قل، پیارے حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، سبحان اللہ، کتنی محبت ہے،
کتنا پیار ہے ان آیات کے، ان جملوں کے اندر، ان آیتوں کے ٹکڑے کے اندر. اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو. اور کون سے بندو؟ مومن نہیں کہا، نیک نہیں کہا، صالح نہیں کہا، متقی نہیں کہا، تہجد گزاروں کو خطاب نہیں کیا، حاجیوں کو، نمازیوں کو نہیں کہا. کہا قل، آپ کہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوسی تو کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنے گناہ ہوئے؟ تیرے پاس گناہ ہی گناہ ہے، کوئی بات نہیں. سانسیں چل رہی ہیں، اللہ چل رہی ہیں. دیکھنے کی طاقت ہے، اللہ دیکھنے کی طاقت ہے. سننے کی صلاحیت ہے، ہاتھ سن سکتا ہوں. تیرے جسم کے اندر جو رگیں ہیں، رگوں کے اندر خون کی گردش ہے، یہاں خون کے قطرات بھی باقی. تیرا یہ سینہ اور سانس کی نالی میں سانس آ جا رہا ہے، اللہ ہاں سانسوں کا آنے جانے کا سلسلہ بھی موجود ہے. موت تو نہیں آئی، زندہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ اکبر. کہتے ہیں پھر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آجا میرے پاس، آجا میرے پاس. یہاں ایک بات میں، دنیا کا ایک قانون ہے، دنیا کا ایک اصول ہے. جب دنیا میں کوئی انسان جرم کرتا ہے نا، تو قانون اس کی گرفت کرتا ہے. کوئی قتل کرے اسے تختہ ازار پہ لٹکا دو، کوئی چوری کرے اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دو. لیکن تین قسم کے لوگ بسا اوقات قانون سے بچ جاتے ہیں. جن کے پاس مال ہے رشوت دے دیتے ہیں، بچ جاتے ہیں. جن کے پاس عہدہ ہے، منصب، اقتدار، حکومت ہے، جاہ و حشمت ہے، قانون ان کے مقابلے میں بے بس نظر آتا ہے. کسی کے پاس سفارش ہے، تعلقات ہیں، تو تعلقات کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے. اے اللہ، دنیا کے اندر سو قانون سے بچنے کے لیے مال چاہیے، رشوت چاہیے. دنیا کے قانون سے بچنے کے لیے عہدہ، منصب، اقتدار چاہیے. دنیا کے قانون سے بچنے کے لیے انسان کو تعلقات، سفارشیں چاہیے. تیرے پاس کیا لے کے آئے؟ اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں میں مال کو نہیں مانتا، میں رشوت کو نہیں مانتا. اس دنیا کے سارے کافر دنیا کی ساری دولت اکٹھی کریں، اتنی دولت اور جمع کرے، آ جائیں اور آ کر کہیں کہ اللہ یہ لے لیجئے، ہمارے کفر کو معاف کر دیجئے. اللہ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، مال نہیں مانتا. اللہ سفارش، وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ، اللہ کہتی ہے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں، میں کسی کے سامنے بے اختیار نہیں. کوئی مجھ کو بے بس اور بے اختیار نہیں کر سکتا. میں کسی کی ہیبت سے ڈرتا نہیں، میں کسی کی قوت سے خوف نہیں کھاتا، نہ کسی حاکم کی حکومت سے، نہ کسی بادشاہ کی بادشاہ سے، نہ کسی طاقتور کی طاقت اور قوت سے. الا ان القوت للہ جمیعا، میں کسی طاقت، قوت، عہدے، منصب، اقتدار، سفارش، تعلق کو نہیں مانتا. اے مالک، تو مال کو نہیں مانتا، تو عہدے کو نہیں مانتا، تو اقتدار کو نہیں مانتا، تو رشوت کو نہیں مانتا، تو منصب کو نہیں مانتا، تو طاقت اور قوت کو نہیں مانتا، تو تعلقات اور سفارش کو نہیں مانتا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور کہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اے اللہ تو مانتا کیا ہے؟ ہم وہی تیرے پاس لے کے آئیں. کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میں تیری آنکھوں میں گرنے والا آنسو مانتا ہوں، میں تیرے دل میں اپنا ڈر مانتا ہوں، میں تیرے سر کا جھکنا مانتا ہوں، میں اعتراف جرم مانتا ہوں، میں اقرار گناہ مانتا ہوں.
میں پاپوں پر شرمندگی مانتا ہوں، میں خطاؤں پر ندامت مانتا ہوں، میں زبان کے اوپر توبہ استغفار کے الفاظ مانتا ہوں۔ قوت نہ دکھا مجھ کو، مال نہ دکھا مجھ کو، عہدہ نہ دکھا مجھ کو، منصب نہ دکھا مجھ کو، چاہو حسمت نہ دکھا مجھ کو، میرا کل آئے گا تیری حکومت جاتی رہے گی، میرا کل آئے گا تیری طاقتیں سلب ہو جائیں گی، میرا کل آئے گا تو تخت سے تختہ زار پہ لٹکا دیا جائے گا، میرا کل آئے گا تو بادشاہ سے قیدی بنا دیا جائے گا۔ میں نہیں مانتا، میں جھکاؤ مانتا ہوں، توبہ مانتا ہوں، استغفار مانتا ہوں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اللہ کہتے ہیں مایوس نہ ہو، میرا در کھلا ہے، توبہ آ، استغفار کو لے کے آ، شرمندگی ندامت لے کے آ، ہاتھ اٹھا، جھولی پھیلا، سر جھکا۔ اللہ کہتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، کوئی بات نہیں، بس تیرے کام کرنے کا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو نے میری طرف آنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ تو وہاں شیطان کی گود میں بیٹھا رہے، وہاں اس کو جپھا بھی ڈالا ہے، اسے اپنی باہوں میں لیا ہے، خود اس کی باہوں میں ہے، ہاتھ انگلی اس کے ہاتھ میں دی ہے اور تھمائی ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ نہیں، میرا کام ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا کام ہے تجھے معاف کرنا۔ تیرا کام کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ چھوڑ دے یہ اڈا جو تجھ کو بگاڑ رہا ہے، زنا کا، شراب کا اڈا چھوڑ دے، بدکاری کا اڈا چھوڑ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، میری اطاعت و فرما برداری میں آ، میں صفائیاں کر دوں گا۔ یہ دوسرا کام ہے۔ پہلا کام کیا تھا جی؟ میں نے کہا انجام بد کو کیا کرنا ہے، جو میں نے بتلائے ہیں، میں نے مختصر بتائیں، مگر نہ تفصیل میں جائیں تو علماء نے تو ایسی ایسی تفصیلات بیان کی ہیں کہ گناہوں کے کیا کیا اثرات کیسے نسلتے بگڑتے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ توبہ کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی۔ کام نمبر 3، اللہ اکبر، تیسرا کام ہم یہ نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، گھروں میں نہیں کرتے، بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں کرتے۔ یہ کام کریں گے اللہ کی قسم ہم زنا کے، بدکاری کے، گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتے، ہماری بیٹیاں بھی نہیں جائیں گی، بیٹے بھی نہیں جائیں گے۔ پتہ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام قرآن مجید میں ہے، اور وہ کام کیا ایک پیغمبر نبی نے ہے۔ نبی پیغمبر نے وہ کام کیا، قرآن کے اندر اللہ نے اس کو نازل کیا، اتارا، اور اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نبی ہے، میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا ہے، ان کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ موقع تھا نا گناہ کا، تنہائی تھی نا، دعوت تھی نا، کیسے بچے؟ کیسے بچے تھے؟ جو نسخہ بتا رہا ہوں نا زنا سے، گناہ سے بچنے کا، کیسے بچے تھے جی؟ پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، بہترین طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا۔ اس عورت نے کہا قالت حیت لک، انتظار کس بات کا ہے یوسف علیہ السلام؟ دروازے میں نے بند کر دیے، دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، اور یہ حسن اور وجود تیرے سامنے کھڑا ہے۔ قالت حیت لک، آئیے حضرت یوسف علیہ السلام نے انسانوں کو ایک سبق دیا ہے کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا کہا؟ انہو ربی احسن مثوایا، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ وہ کیا کہا؟ بی بی یہ جرم نہیں ہو سکتا، میں یوسف یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، جب بھی بیٹھا کرو بیٹی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، دوستوں کے اندر، مجلس اور محفل میں، تنہائی میں ایک کام کیا کرو، اور وہ کام کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی نوازشات، اللہ تعالیٰ کی عنایات، اللہ تعالیٰ کے فضل جو اللہ نے تیرے اوپر کیے، اللہ کی عنایات کو لے کے بیٹھا کر، اللہ کے احسانات کو لے کے بیٹھا کر، اللہ کے فضل کو لے کے بیٹھا کر، اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا کر۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ جو انسان ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی عنایات کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کے احسانات کو یاد کرتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی گناہ کے قریب جاتا ہی نہیں ہے۔ ہم الٹ کرتے ہیں، کسی دوست سے ہاتھ ملایا، کیسے حالات ہیں؟ حالات کیا بتاؤں آپ کو، تو پتہ ہی ہے جو ملک کے حالات ہیں۔ گھر گئے، اس نے پتہ ہے کیا کہا ہے، چچی نے یہ کہا، چچا نے یہ کہہ دیا، ان کی عزت، میں تو زندگی میں کبھی خوش ہی نہیں۔ وہ شیخ ماشاءاللہ تشریف لائے تھے، فضیلت الشیخ حافظ فرقان الہی سیٹھی صاحب حافظ اللہ، کمال کا بیان اللہ کے اس بندے نے، اللہ کے ولی نے کی۔ انہیں ایک بات یہ بھی انہوں نے کی تھی کہ کیوں حضرت یوسف نے کہا تو کہتی ہے گناہ کر، انہو ربی احسن مثواج، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا بتائی کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا بی بی سن، میں وہ ہوں کہ بچپنے میں کم سنی میں میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا، موت کے منہ میں پھینکا، اب جس رب نے مجھے کنویں کی طریقے سے نکالا، موت کے منہ سے نکالا، میرے بھائیوں نے کھوٹے سکوں کے عوض مجھے بیچا اور فروخت کر دیا، اور جس رب نے مجھے کنویں کی طریقے سے اور تنہائی اور موت کے منہ سے نکال کے محل کے اندر رہنے کے لیے جگہ عطا کی، میں اس رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہوں۔ بھائی تو پھینک کے چلے گئے تھے، بھائی نے تو فروخت کر دیا تھا، کس کی تدبیروں سے میں نکلا تھا کنویں سے، کس کی تدبیروں سے حکمتوں سے نکلا تھا موت کے منہ سے، اور اس مجھے محل کے اندر کس نے ٹھکانہ دیا؟ انہو ربی احسن مثواج، اے بی بی سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے احسانات یاد رکھا کریں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا تاکہ اصلاح ہو جائے۔ ایک ہاتھ میں کتنے پورے ہوتے ہیں جی؟ 15 ہوتے ہیں۔ یہ 5 انگلیاں ہیں، ایک انگلی میں 3 پورے ہوتے ہیں، 1 2 اور 3، کل ملا لیں تو 15 بنتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کے کل پورے کتنے بن گئے جی؟ سب بولیں 30 بن گئے۔ تجربہ کر لیں، تجربہ کر لیں، تجربہ کر لیں، آج ہی کر لیں کہ ہاتھوں کے، یہ دونوں ہاتھوں کے 30 پوروں، ان کی تعداد اللہ کی قسم زیادہ ہے ہماری تکلیفوں، ہماری پریشانیوں، ہمارے دکھوں، ہماری مصیبتوں کی تعداد ہمارے ان 2 ہاتھوں کے پوروں سے بھی کم ہے۔ گن لیں، چلے میں گنتا ہوں، کوئی کمی رہ جائے گی تو آپ بتا دیجیے۔ بیماری ہے جی، اللہ نہ کرے کسی کو آئے، قرض ہے جی، اللہ نہ کرے کسی پہ چڑھے، جھگڑا لڑائی ہے جی، گھر میں نہ اتفاقی ہے جی، اللہ نہ کرے کسی گھر میں نہ اتفاقی ہوں، ازدواجی زندگی کے اندر میں پریشان ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ کسی، کاروبار کے اندر گھاٹا ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے، اللہ نہ کرے اللہ سب کو برکت والا مال دے۔ اور یہ 5 ہوئی ہیں جی، 5 اور کر لیں، کوئی گنا دے کوئی، یاسر بھائی آپ بتا دیں کوئی اس کے علاوہ، آپ بتا دیں، ابراہیم آپ گن لیں۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے، کئی بار کوشش کی ہے کہ ہاتھوں کے دونوں پوروں کی تعداد تو پوری ہو، اتنے غم تو میرے ہوں، اتنی مصیبتیں تو میری ہوں، اور اس کے مقابلے کے اندر رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جب بیٹھتا ہے بیماری لے کے بیٹھتا ہے، جب بیٹھتا ہے غم لے کے بیٹھتا ہے، جب بیٹھتا ہے مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے، جب بیٹھتا ہے کاروبار کے گھاٹے نقصان کا ذکر کرتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کبھی بیٹھ کیلکولیٹر پکڑ لے، جا موبائل پکڑ لے، کسی بڑے سے بڑے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ، بڑے سے بڑے لیپ ٹاپ پر ڈیٹا کھول اور کھول کے میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک۔ وَإِن تَعُدُّوا
نعمت اللہ لا تحصوها، میرے احسانات، میری رحمتیں، میرے فضل، میرے عنایات کو شمار کر. اللہ کہتے بڑے سے بڑے کیلکولیٹر کے فگر ختم ہو جائیں گے، میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ نہیں ختم ہوں گی. ہم الٹ کرتے ہیں نا، مزاج بدلیں گے انشاءاللہ آج. یہ تیسرا عمل ہو گیا. پہلا کیا تھا جی؟ انجام بد کو کیا کریں؟ آنکھوں کے سامنے رکھیں. دوسرا کیا تھا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سانسیں چل رہی ہیں، جسم میں جان ہے تو موقع ہے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. اللہ اعمال نامے سے سیاہیاں مٹا دیں گے، وہاں ایک ایک گناہ پہ نیکی لکھ دیں گے. تیسرا کیا تھا؟ ساتھ کیا کریں؟ اللہ کے احسانات کو کیا کریں؟ آنکھوں کے سامنے رکھیں. نمبر 4، چوتھا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر. چوتھا کام کیا ہے؟ ان 3 چیزوں کا احساس تو دل میں پیدا ہو جائے تو فوراً سے پہلے نیکیاں کرنی شروع کر دو. کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں انسان کی سیاہیاں. اور ایک بات یہاں لکھ لیں، نیکیاں آپ کریں گے، نیکیاں آپ کریں گے. یہ ایسا خوبصورت پودا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے لگائیں گے، اللہ کی قسم آپ کی نسلیں آپ کی نیکیوں کا پھل کھائیں گی. ہاں، یہ کوئی میری بات نہیں، بلکہ رب کے قرآن کے اندر یہ مضمون موجود ہے. کان ابوہما صالحا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خاضر علیہ السلام، دونوں جا رہے ہیں جنگلات سے، بیابانوں سے، صحراؤں سے، ریگستانوں سے، سمندروں کے سفر کیے دونوں نے. چل رہے ہیں، بیاباں آیا کراس کیا، جنگل آیا کراس کیا، صحرا آیا، ریگستان آیا کراس کیا، سمندر بحری سفر کیے. چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے. جناب موسیٰ علیہ السلام گری پر یہ دیوار کو کھڑا کرنا شروع کر دیتے. دیوار گری ہے، حضرت موسیٰ اس دیوار کی تعمیر شروع کر دیتے. جناب خاضر دیوار کو شروع کر دیتے. حضرت موسیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، حضرت خاضر علیہ السلام وہ گری پر یہ دیوار کو اس کی تعمیر شروع کر دیتے. حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں، علم منع کیا تھا، یہ کم ظرف لوگ کھانے کو روٹی تک نہیں دی، مہمان نوازی کا ان کے پاس اصول ہی کوئی نہیں، اور آپ ان کی گری دیوار کو تعمیر کر رہے ہیں. حضرت خاضر نے کیا کہا تھا؟ کان ابوہما صالحا، اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ ہے اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت اس دیوار کے ذریعے کی ہے. کان ابوہما صالحا، یہ جو ان یتیم بچوں کی مال کی حفاظت ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا. اگر کسی کو توفیق ہے نا، اللہ کی توفیق سے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، مت کسی گمان میں رہیے گا کہ آپ کا کوئی کمال ہے. کوئی ممبر پر کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہے، مت کسی گمان میں رہیے گا کہ میرا کوئی کمال ہے. میرا اپنا گمان یہ ہے کہ یقیناً ہمارے بڑوں میں، ہمارے آبا میں کسی نہ کسی بڑے کی نیکی کا اثر ہے جو ہمارے بدن کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے. کان ابوہما صالحا، نیکیوں پہ نیکیاں کیجئے اور اس کا ثمر نتیجہ کیا ہوگا؟ اعمال نامے کی سیاہیاں ختم ہوگی، دل کے اندر ایمان کا نور پیدا ہوگا، وجود کے اوپر ایمانی قوتیں طاقتیں آ جائیں گی اور آپ کے ارد گرد نور پیدا ہو جائے گا اور آپ اپنے ہاتھ سے اس پودے کو لگائیں گے، اس کا پھل آپ کی نسلیں انشاءاللہ کھائیں گی. نیکی کرنے سے اللہ کی قسم آپ کی اولاد کی بھی حفاظت ہوگی اور آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی. ہمارے اسلاف میں سے ان کا یہ وتیرہ ہوتا تھا، وہ لمبے سجدے کرتے تھے، لمبی نمازیں پڑھتے. جب ان سے پوچھا جاتا اتنی لمبی نمازیں، اتنے لمبے سجدے، تو آگے سے جواب دیتے تھے یہ لمبی نمازیں، یہ لمبے سجدے، یہ نیکیاں میں اس لیے کر رہا ہوں. اپنی اولاد کو کہتے بیٹا
تاکہ میرے چلے جانے کے بعد میری کی عبادتیں آپ کی حفاظت کریں، آپ کی حفاظت کریں۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ 4۔ چوتھا کام ہے پھر نیکیوں کے میدان میں لگ جائیں، جت جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق دے۔ 5واں کام، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، وقت کافی ہو چکا ہے۔ 5واں کام کیا کرنا ہے اگر اس گناہ سے بچنا ہے؟ وہ میں نے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ پھر دعا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے بھی۔ 2 دعائیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، انشاءاللہ میں آپ کو واٹس اپ کر دوں گا، بھائی مجھے کہہ رہے تھے 2 دعائیں۔ ایک دعا تھی اپنے لیے، اور وہ کیا تھی؟ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنی۔ 4 چیزیں اللہ سے رسول اللہ مانگا کرتے تھے علیہ السلام اپنے لیے۔ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنی، یہ دعا اپنے لیے۔ اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامن رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ غنا، دل کے غنا کا سوال کرتا ہوں۔ دوسری دعا کس کے لیے تھی؟ اولاد کے لیے، یا پھر جس کو بھی دیکھے وہ بگڑا ہوا ہے، جو اللہ کے رسول نے اپنے اس صحابی کو دی تھی کہ جس نے آ کر زنا کی اجازت چاہی تھی۔ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت، آپ نے کہا نہیں، تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں سے کوئی زنا کر، تیری بہن، تیری خالہ پھوپھی سے زنا کر، وہ بھی تو کسی کی ماں اور بہن۔ جب وہ گیا تو آپ نے اس کو دعا دی، 2 لفظ، اللہم طہر قلبہ، پڑھ لیجئے، اللہم طہر قلبہ فحسن فرجہ، بس اللہم طہر قلبہ، پڑھیے اللہم طہر قلبہ فحسن فرجہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل میں جو زنا کا وسوسہ آیا ہے، برائی کا وسوسہ آیا ہے، گناہ کا جو اس کے دل کے اندر خیال ابھرا ہے، اللہم طہر قلب، اللہ اس کے دل کو اس سارے وسوسوں سے پاک کرتے ہیں۔ فحسن فرجہ، اے اللہ اسے اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اللہ فحسن فرجہ، اللہ اسے اپنی عزت کی حفاظت کرنا سکھا دے۔ صحابی راوی کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے دعا دی ہم نے رزلٹ دیکھا کہ ہم اس کے بعد اس نوجوان کو دیکھتے تھے، ساری عمر مدینہ کی گلیوں کے اندر جاتا تھا، سر جھکا ہے، گردن جھکی ہوئی جا رہا تھا، ایسی شدت۔ تو یہ دعا اپنی اولاد کو، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو، اپنے دوستوں ساتھیوں کو وہ دے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ جی آج کے خطبہ جمعہ میں
میں نے کچھ ایسے حل بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ تمام احباب ذرا آج کی خطبہ جمعہ میں جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ذرا سبق کے طور پہ مجھ کو سنائی اور دہرائی۔ سب سے پہلا حل کیا ہے جی؟ ہمیشہ گناہ کے انجام بد کو کیا کریں؟ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ جب انسان اس کا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے تو گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ دوسرا حل کیا تھا جی؟ توبہ کریں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھولیں۔ تیسرا کیا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات کو یاد رکھیں، ہر وقت یاد رکھیں۔ گناہ کے قریب آپ نہیں جا سکتے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ جی نمبر 4 کیا تھا جی؟ جی ماشاءاللہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، ساتھ ہی نیکیاں شروع کر دیں، ساتھ ہی کیا کریں؟ نیکیاں کرنی شروع کر دیں۔ ایمان واپس آ جائے گا، روشنیاں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر یہ نیکی ایسا پودا ہے لگائیں گے آپ، پھل کون کھائے گا؟ آپ تو کھائیں گے انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جنتوں کی، لیکن آپ کے عمل اور آپ کی نیکی کا پھل آپ کی نسلیں کھائیں گے۔ اور 5واں میں نے کیا بتایا؟ 2 دعائیں تھیں۔ ایک دعا کس کے لیے؟ اپنے لیے، اور ایک دعا کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ وہ دعائیں کون سی تھیں؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ خود کے لیے۔ اور دوسری دعا کیا تھی جو آپ نے صحابی کو دی؟ اللہم طہر قلبہ فحسن فرجہ۔ تجربہ کر کے دیکھ، میں سچ کہتا ہوں، میرے پاس ایک ماں اور باپ آئے تھے، والدین تھے، وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے پریشان تھے کہ وہ بے راہ روی کا شکار اور بڑی پریشان، رات کو لیٹ آئیں۔ میں نے کہا یہ دعا پڑھی، رسول اللہ کی سنت ہے علیہ السلام۔ وہ اس دعا کے ساتھ دعا کرتے رہے کافی عرصہ۔ وہ خود ان کی والدہ نے مجھے کہا کہ اس دعا کی برکت سے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ اور اس کا دل ایمان سے بھر دیا ہے۔ اب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعاؤں کی درخواستیں ہمارے بڑے پیارے، میرے محسن یاسر بھائی، ان کے کزن جو ہیں وہ ان کا آج شہر لاہور میں ہسپتال میں آپریشن ہے۔ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ، ان کا آپریشن اللہ کامیاب کر دے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی دعا کی درخواست ہے، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کر دیں اللہ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کا سایہ دیر تک اولادوں کے اوپر قائم اور دائم رکھیں۔ اسی طرح ایک اور دعا کی درخواست ہے، سب کے لیے دعا کر دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا، اللہ ہمیں گناہ سے نفرت کرنے والا بنا، اللہ ہمیں نیکیوں کے قریب کر دے، اللہ ہمیں گناہوں سے دور کر دے۔ اللہ اس دل کے اندر اپنا تقوی پیدا فرما، اللہ اپنا ڈر پیدا فرما، اپنی خشیت پیدا فرما، اللہ اس دل کے اندر ایمان کا نور پیدا فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو نیکیوں کی بہار سے مالا مال کر دے، اللہ ہماری زندگیوں کو ایمان کی بہار سے مالا مال کر دے، اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اللہ ہمیں نیکیوں کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ بڑے گناہ ہیں اللہ، 1-2 قطروں آنسوں سے کچھ نہیں بنے گا، گھنٹوں رونا پڑے گا، تب داغ کے دل کی سیاہیاں ختم ہوں گی، اعمال نامے کی سیاہیاں ختم ہوں گی۔ اے اللہ ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، اللہ شرمندگی کے ساتھ سر کو جھکانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے گناہوں پر مرنے سے پہلے توبہ، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نیکیوں کے اوپر دوام اور ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج ہم تیرے گھر میں اکٹھے ہیں تیری عبادت کے لیے، اے مالک میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، توفیق دے کہ آخری سانس تک ہم یوں ہی تیری عبادت کرتے رہیں، آخری ہچکی تک یہ زبان تیری تعریف کے گیت گاتی رہے، اللہ آخری ہچکی تک یہ زبان تیرے ذکر سے تر رہے۔